جو اہم مقامات ہیں، زیارات ہیں، وہ آپ کو کروائی جائیں گی۔ میں اس موجود ہوں احد کے پہاڑ پر۔ احد کے پہاڑ کی کیا تفصیل ہے، یہ کتنے سال پرانا ہے، احد کا پہاڑ مشہور کیوں ہے، اس کے متعلق جو ہے نا وہ جانتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ احد کے پہاڑ پر آج لے کے آئے ہیں۔ یہ احد کی پہاڑ کی تفصیل بتائیں۔ کیا ناظرین تو یہاں پر آتے تو ہیں لیکن تفصیل ان کو پتہ نہیں ہوتی، وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن ان کو یہاں کی تفصیل نہیں پتہ۔ احد کی پہاڑ کی تفصیل کیا ہے آپ کے پاس؟ جی تفصیل یہی ہے، یہ احد کا میدان ہے، اور جہاں پہ جو جنگ ہوئی تھی نا، جنگ احد، وہ والا مقام ہے۔ اور یہ جو پہاڑ ہے نا، یہ والا، اس کے اس سائڈ پہ کفار تھے اور دوسری سائڈ پہ صحابہ کرام تھے۔ اور جب صحابہ کرام نے سمجھا تھا نا، جو سیکیورٹی والے صحابہ کرام تھے، انہوں نے سمجھا تھا کہ جنگ شاید فتح ہوگی ہمیں، تو وہ واپس آ گئے تھے سیکیورٹی چھوڑ کے۔ تو اچھا، یہ کون سی پہاڑی ہے؟ ذرا کیمرہ مین نزدیک آ جائے، مجھے بھائی موبائل دے، میں دکھاتا ہوں۔ اچھا، آپ کس پہاڑی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو ہے، یہ وہ پہاڑی ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، اور اس کے اس سائڈ پہ صحابہ کرام تھے اور اس دوسری سائڈ پہ کفار تھے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان مبارک تھے، وہ بھی یہاں پہ شہید ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کے گئے تھے وہ والی جو احد پہاڑ ہے نا، یہ والے احد پہاڑ پہ، یہ سارا جو ہے یہ احد پہاڑ ہے پیچھے پورا، وہاں پہ جا کے بیٹھے تھے۔ پھر وہ پہاڑ نے کھل گیا تھا، پہاڑ نے جگہ دی تھی بیٹھنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں پہ جا کے پھر بیٹھے تھے۔ اور جو صحابہ کرام یہاں پہ شہید ہوئے تھے، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک جو ہے وہ یہاں پہ ہے، یہ والے قبرستان میں اچھا، یہ جو لوگ یہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، یہ کون سا قبرستان کون سا ہے اور یہاں پہ کون کون لوگ ہیں؟ شہدائے احد ہے نا، جو صحابہ کرام شہدائے احد کے میدان میں جو شہید ہوئے تھے، یہ ان کا قبرستان ہے سارا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے، وہ بھی، ان کی قبر بھی یہاں ہے۔ اور باقی جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی سب کی قبریں جو ہے نا وہ یہاں پہ ہیں۔ اچھا، یہ صحابہ جو شہید ہوئے تھے وہ کس طرح شہید ہوئے تھے؟ کیا اس کی وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی تھی کہ وہ جو کفار تھے، کفار پہلے پیچھے تھے، اور صحابہ کرام جو سیکیورٹی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مقرر کیے ہوئے تھے صحابہ کرام، یہ والی پہاڑی پہ، یہ جو چھوٹی پہاڑی ہے دکھ رہی ہے، اس پہاڑی پہ سیکیورٹی کے لیے جو ہے نا صحابہ کرام کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اور انہوں نے سمجھا تھا، دوسرے جو باقی صحابہ کرام تھے وہ مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹنے لگ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھا تھا، جو سیکیورٹی کے لیے کھڑے تھے نا جو صحابہ کرام، انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید ہمیں فتح ہو گئی ہے، اور وہ واپس آ کے وہ بھی ان کے ساتھ لگ کے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے کفار نے آ کے حملہ کر دیا، اور اس وجہ سے صحابہ کرام کافی شہید ہو گئے تھے۔ کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے؟ تقریباً ایگزیکٹ تو تعداد پتہ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں 70-72 شاید صحابہ کرام جو ہیں شہید ہوئے تھے اس مقام میں۔ اچھا، اس پہ جو احد کا پہاڑ ہے، اس کا واقعہ تھا کہ اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس کو اگر اللہ کے نبی اب آپ کہیں تو میں اس کو جو ہے سونے کا بنا دوں، وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ یہی پہاڑ ہے، وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلب فاقے میں تھے، اور حضور اللہ پاک نے ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ جو ہے اس کو میں سونے کا بنا دوں گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے۔ اچھا، تو اس میں ایک واقعہ جو صدقہ کرنے کے متعلق واقعہ ہے، وہ کیا واقعہ ہے صدقہ؟ صدقہ کرنے کا متعلق یہ ہے کہ حدیث بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدقے دل سے، مطلب خلوص نیت سے، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے، وہ ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو احد پہاڑ کے جتنا ثواب دے گا۔ اور اگر کوئی بندہ احد پہاڑ کے جتنا سونا چاندی بھی اللہ کے راہ میں خیرات کر دے اور وہ دکھاوے کے لیے کرے، تو اس کو ایک کھجور کے جو ہے نا دانے کے جتنا ثواب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! یہ دیکھیں کس طرح کی بات تھی، بہت اچھی بات تھی کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ اگر بندہ دکھاوے کے لیے صدقہ کرے تو جو ہے نا وہ اس کا جو صدقہ کیا ہے وہ کسی کام نہیں جائے گا، ہاں وہ صدقہ پہاڑ سے بڑا ہو یا پہاڑ ہی جتنا ہو۔ اگر وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو صدقہ ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، قبروں کی زیارت بھی کروائی جاتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ذرا آئیے گا۔ جو ناظرین ہیں، یہ وہ قبرستان ہے جہاں پر جو شہداء ہیں، صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، 72 یا 70 کے قریب جو ایگزیکٹ ہیں وہ قبریں ہیں یہاں پر جو بتائی جا رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب یہ کتنی دیر سے کھلا ہوا ہے اور کتنے لوگ یہاں پر زیارتوں کے لیے آتے ہیں، کوئی اندازہ ہے؟
کھلا تو نہیں، ویسے بند ہے، لیکن زیارتوں کے لیے جو آتے ہیں وہ یہ جو جالی لگی ہوئی ہے اس سے باہر ہی کھڑے ہو کے دعائیں کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کو جو ہے جو بھی مطلب ان کے ساتھ اظہار عقیدت جو بھی کرتے ہیں. اور باقی جتنے بھی لوگ آتے ہیں تب سے آ رہے ہیں، جب سے مطلب یہ سلسلہ عمرے کا اور مدینہ آنے کا لوگوں کا چلا ہوا ہے، تب سے آ رہے ہیں. یہ بہت پرانا ہے مطلب، اور قیامت تک آتے جائیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو عمرے کے لیے لوگ آتے ہیں، ہم اس وقت مدینہ شریف میں موجود ہیں، تو بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا، تو کوئی ایڈریس ایسا بتا دیں کہ لوگ مدینہ سے کس طرح نکلیں، یا ٹیکسی والے کو کس طرح بتائیں کہ یہاں پر پہنچ رہے اور زیارتیں کر لیں. ٹیکسی والے کو دیکھیں، یا تو بس میں آتے ہیں یا پھر ٹیکسی میں آتے ہیں. تو جو بھی ٹیکسی میں آتے ہیں یا بس میں آتے ہیں، ان کو وہ آ کے پارکنگ میں جب کھڑی کرتے ہیں تو کسی سے بھی پوچھ لیں یہاں پہ کہ یہ پورا جو ہے سارا کا سارا یہ میدان احد ہے. اور میدان احد میں آپ نے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ شہداء کا جو قبرستان ہے وہ کہاں پہ ہے. وہ تو جالی لگی ہوئی ہے چاروں طرف، وہ تو سب کو پتہ چل جائے گی. ٹھیک ہے. اور باقی جو ایک چھوٹی پہاڑی ہے، وہ چھوٹی پہاڑی جو ہے وہ جنگ کا جو میدان تھا وہ ہے. اور جو بڑا پہاڑ ہے وہ احد پہاڑ ہے. اصل میں جو پہاڑ ہے وہ بڑا والا وہ احد ہے. جی بالکل ناظرین، مکمل تفصیل سے جو ہے نا وہ ہمیں یہاں بھائی صاحب تھے وہ بتا رہے تھے. جو ہے نا وہ میں آپ کو یہ بتا چلوں کہ احد کا پہاڑ تھا جس کے متعلق تفصیل جانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک پہاڑی تھی جس میں جنگ لگی، اور جنگ کے بعد جو صحابہ کرام جو پہاڑی کی اس طرف تھے وہ شہید ہوئے، ان کا شہداء کا جو قبرستان تھا وہ بھی دکھایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جو چچائی تھے ان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر میرے دربار پر آپ نے سلام کے لیے آنا ہے تو یہاں سر ہو کے جائیں. تو دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میرا بھی یہی پیغام ہے کہ آپ بھی جب آئے مدینہ شریف تو یہ جو پہاڑ ہے یہ ضرور دیکھنے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہداء ہیں ان کی قبر پر دعائیں خیر کریں، اور خیر کرنے کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر جائیں اور سلام عرض کریں. آج کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ.